جائے گا, بسا اوقات کچھ سیکنڈز میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس نے خود کیا کرنا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو شہد کی مکھی نے جو انجیکٹ کیا ہے, تو اگلے لمحے سے رد عمل تو شروع ہو جاتا ہے. جب اینستھیزیا دیا جاتا ہے تو یہ ایک ہلکی پھلکی کوشش ہوتی ہے, تھوڑا سا اینستھیزیا پوری باڈی قبول کر لیتی ہے. اس کے بعد آپ کو کیا پتا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ آپ کو پین کا پتہ چلتا ہے, نہ کسی اور چیز کا. میوزک اینستھیزیا جیسا تو نہیں ہے, لیکن اگر بہت لائٹر لیول پر لے آئیں جس کی وجہ سے انسان کے ہوش و حواس برقرار رہیں, تو ایک چیز دونوں میں مشترک ہے. جیسے جسم نشے کو قبول کرتا ہے, ایسے ہی میوزک کو بھی. کے بعد آپ کا اپنے اوپر کنٹرول تھوڑی رہتا ہے. تو جو میوزک ہے نا, یہ پورے طریقے سے آپ کے ذہن کو باندھ لیتا ہے, عقل کو باندھ لیتا ہے. نوٹس لگتی چلی جاتی ہیں, گرہیں لگتی چلی جاتی ہیں, اور انسان گم ہو جاتا ہے. گیا انسان, ارد گرد والوں سے گیا, ایسے ہی جیسے اچانک کسی نے یعنی ڈبکی لگا دی ہو پانی میں, تو ارد گرد والوں سے وہ بالکل بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے. تو میوزک کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے, ذہن پر بھی, روح پر بھی. جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے نا, اسی طرح سے میوزک کا بھی اثر ہوتا ہے. جادو اتنا خطرناک ہے کہ جب آنکھوں پہ کیا جاتا ہے, پھر آنکھیں وہی کچھ دیکھتی ہیں جو جادو کرنے والا چاہتا ہے کہ دیکھیں. جیسے لاٹھیاں اور رسیاں, سارے میدان میں سب کو سانپ نہیں نظر آ رہی تھی. حضرت موسیٰ سمیت سب کو, حضرت موسیٰ کو بھی سانپ کی طرح نظر آ رہے تھے. تو اسی وجہ سے جادو کو کفر کہا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میوزک کے اندر قوت ہے. تانسین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جب وہ گیت گاتا تھا تو پانی میں بھی آگ لگ جاتی تھی, اور یہ ریالٹی ہے. اثر ہے تو قوت بھی ہے. آپ جانتے ہیں انرجی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. پازیٹیو انرجی کی وجہ سے انسان یعنی پازیٹیو کام کرتا ہے, اور نیگیٹو انرجی کی وجہ سے انسان کبھی مثبت کام نہیں کر پاتا. تو پاپ میوزک میں آپ دیکھیے, آپ نے سوشل میڈیا پر یہ کوٹ پڑھا ہوگا کہ میوزک از مائی پین کلر, کہ جیسے پین کلر کام کرتا ہے نا, ایسے ہی میوزک میرے لیے کام کرتا ہے. میں بھول جاتا ہوں مجھے کیا ہے, تو اپنوں سے اور غموں سے میں بیگانہ ہو جاتا ہوں میوزک سن کر. اسی طرح سے میوزک کے بارے میں کہا جاتا ہے میوزک ہیز ہیلنگ پاور, کہ اس میں شفا دینے کی قوت ہے. اور میوزک میں ایسی قوت ہے کہ لوگوں کو ان کی سیلف سے, یعنی ان کے اندر جہاں کہیں جس غم میں ڈوبے میں, وہاں سے نکال لاتا ہے, لیکن چند گھنٹوں کے لیے, جتنی دیر تک میوزک کا اثر رہتا ہے. کہتے ہیں کہ میوزک کی وجہ سے بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. میوزک کا کم از کم اثر یہ ہوتا ہے, کچھ گھنٹوں کے لیے انسان اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے, اور جادو کی طرح انسان پر غلبہ پانے والی چیز میوزک ہے. کیونکہ اثر ہے نا, اثر تو ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو رہا ہے, انسان جو ہے وہ تکلیف کو بھول رہا ہے, انسان جو ہے فیل کرتا ہے کہ میں اب اتنا غم نہیں فیل کر رہا. تو انسان میوزک کو برتتا ہے, انجوائے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک, شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تان اثر کرتی ہے, اور انسان جو ہے اس کی روح بھی, اس کی عقل بھی, اور اس کی باڈی بھی متاثر ہوتی ہے. اسی لیے تو جہانوں کے بادشاہ نے اسے غافل کر دینے والی مصروفیات میں شامل کیا ہے. تو میوزک کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں, لیکن اب یہ دیکھیے کہ کتنی چیزوں کا اثر آپ پہ مرتب ہوتا ہے. جیسے آبشار کی وجہ سے آپ کو اچھا نہیں لگتا, پانی گرنے کی آواز, جھرنوں کی آواز آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے. کون اس آواز کو اچھا محسوس نہیں کرتا؟
اور کون ہوگا جس کو مچلتے دریاؤں کی آواز اچھی نہیں لگتی ہوگی؟ کتنے انسان کتنا زیادہ اور ماحول میں چلا جاتا ہے اچھلتے مچلتے پانیوں کو دیکھ کر. ایسے ہی میوزک بھی انسان کے جذبات کو اسی پوزیشن میں لے آتا ہے. بسا اوقات تیز آندھیاں ہوتی ہیں، ہواؤں میں سیٹیاں ہوتی ہیں، لوگ خوف بھی کھاتے ہیں، درختوں سے گرنے والے پتوں کی بھی آواز آتی ہے، بارش کی بھی آواز ہوتی ہے، رم جھم کی آواز اور تیز بارش کی آواز. ایک تو بارش کے آپس میں ٹکرانے کی آواز آتی ہے، دوسری جہاں پہ وہ گرتی ہے اس کی آواز آتی ہے. یہ آواز کتنی بھاری لگتی ہے. چٹکی تالی کی بھی آواز انسان پر اثر انداز ہوتی ہے. تجربے سے پتہ چلتا ہے کس چیز کا کیا اثر ہوتا ہے. آپ کو اپنے بچپن کا شاید کوئی واقعہ یاد ہو، آپ کی ماں نے آپ کو لوری دی اور آپ لوری سنتے سنتے سو گئے ہوں. اچھا دیکھیے، ہر کوئی اپنی چوائس کی چیزیں سناتا ہے. میں اپنے بیٹے کو جس وقت یعنی اللہ کے نام سناتے تھے تو اسے نیند آ جاتی تھی. تو اتنا چھوٹا تھا جب وہ بولنا شروع ہوا، تو جب اللہ کے نام سنانے لگتے تو اس نے کنڈیشننگ کی وجہ سے کہا کہ میرے لیے میں نے ابھی سونا نہیں ہے، کہ مجھے اللہ کے نام نہ سنائے، میں ابھی سوؤں گا نہیں. مراد یہ کہ یہ چیزیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو بچے کی کیفیت کیوں بدل جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ آواز اثر رکھتی ہے، کلام اثر رکھتا ہے، ریدم اثر انداز ہوتا ہے. فوجی دھنوں کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، اسی لیے فوجی دھنیں بجائی جاتی ہیں فوجیوں کا خون گرمانے کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں کسی مجمع کو کنٹرول کرنا ہونا تو پورے مجمع میں کوئی ایک میوزک لگا دیا جاتا ہے، سب ایک ٹرانس میں آ جاتے ہیں. سم ٹائمز مرثیے دیکھیں، مرثیے کس قدر انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو میوزک کے بارے میں کہتے ہیں کہ میوزک روح پر پڑی ہوئی روزمرہ کی گرد کو صاف کر دیتا ہے. آپ دیکھیں جس روح نے پہلے نیکی کے اثرات قبول کیے ہیں تو میوزک نے صاف کر دیے نا، کیونکہ میوزک کی وجہ سے اس کا اثر تو نہیں رہے گا. وہ نیکی بری روح کے لیے تو گرد کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جب انسان اپنا حساب کتاب کرتا ہے تو اسے لگتا ہے میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ نہیں کیا. تو ایک اندر کی کیفیت جو ہے وہ سکون والی نہیں ہوتی. پھر تو جب انسان میوزک سنتا ہے نا تو گرد ہٹ جاتی ہے، اسے لگتا ہے اب میں خالصتاً ایک ٹرانس میں آ گیا ہوں. کہ آپ جانتے ہیں وہ کون سی ٹرانس ہے؟ برائی کی، بے حیائی کی ٹرانس ہے. تو میوزک کے ذریعے سے ایک خاص ٹرانس میں لانا ہی تو مطلوب ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ لوگوں کو ایک ٹرانس میں لانے کے لیے جب کوئی موویز بنائی جاتی ہیں تو وہاں پہ کوئی خاص میوزک ہوتا ہے، ایک خاص ٹرانس میں لانے کے لیے، ذہن کو ایک خاص طرح سے سچوانے کے لیے. تو اسی طرح سے گاڑیوں کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، ٹرالرز کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، ساری رات انہوں نے ڈرائیو کرنا ہوتا ہے، میوزک سن کر گاڑی چلاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نہ چلایا اس کے بغیر ہمیں نیند آ جائے گی. ہم میوزک سنتے ہیں تو ہمارے اعصاب کی تھکن دور ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے انہیں کبھی ہجر کی داستانیں، کبھی وصال کی باتیں سنائی جاتی، پھر ان کے بقول کے ان کے اعصاب تھکتے نہیں ہیں. پھر اب دیکھیے کہ میوزک کے انسانی جذبات پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جذبات کے بارے میں ایک ہی بات کہوں گی، بے لگام ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا. اور میوزک سن کے انسان یعنی کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر سکتے ہیں. آپ گاڑی کے اندر اگر میوزک لگا ہوا ہے نا تو احساس نہیں رہتا کہ دوسرے لوگ جو میرے ارد گرد ہیں وہ بھی انسان ہیں. اب وہ میوزک اس قدر اس کے اندر دھمک ہے کہ آپ کی گاڑی بھی ہل رہی ہے، قریب ہے، اور آپ بھی ایک تکلیف فیل کر رہے ہو. لیکن ایسا فرد جو ہے آپ کسی سگنل پر دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی گاڑی سگنل کھلتے ہی فوراً کیوں نہیں نکلی، پیچھے سے ہارن بجائیں گے، غصے سے گاڑی چلائیں گے، تیز سائیڈ سے گاڑی مارنے کی کوشش کریں گے. کیفیت بدل جاتی ہے لوگوں کی. میوزک کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ جنسی ہیجان کا شکار ہوتے ہیں اور پھر جنسی تشدد پر اتر آتے ہیں. تو سادہ سی بات دیکھتے ہیں، موسیقی جو ہے مقاصد زندگی اور حق کی تلاش سے غافل کر دیتی ہے. اگرچہ بنیادی طور پر انسان حیوان ہے لیکن وہ عام حیوانات سے مختلف ہے، بہتر ہے. عام حیوانات صرف کھاتے پیتے ہیں
اور نسل میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے برعکس انسان اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے جن کو استعمال کر کے وہ حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، آخر انسان کو یہ ساری صلاحیتیں کیوں دی گئیں؟ انسان میں اور جانوروں میں بہرحال فرق ہے۔ بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں کا مالک کر دیا گیا انسان کو، یعنی وقتی طور پر اسے عطا کی گئیں، تو اس کی پیدائش کا مقصد مختلف ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا شناسی کا جذبہ انسان کی روح میں پیوست کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم الست پہ ہمیں بھی حاضر کیا تھا، ساری روحوں کو، کیا سوال نہیں کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور موسیقی انسان کو رب کا نہیں رہنے دیتی، بیکار کر دیتی ہے۔ موسیقی کو وہ لوگ امرت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ زہر ہے، اور وہ زہر ہے جو رگ و ریشے میں سما جاتا ہے۔ جب موسیقی اثر انداز ہوتی ہے پھر انسان رب کے کام کا نہیں رہ جاتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ تعمیری کام نہیں کر پاتا، تعمیری کام سے رکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ بے لگام ہو جاتا ہے۔ تاریخی طور پر دیکھیے، کیا کبھی کسی موسیقار نے مملکت کے لیے بڑا کام کیا ہے؟ انسانیت کے لیے کوئی بڑا کام کیا ہے؟ کبھی کسی گانے والے نے، کبھی کسی شاعر نے کسی جنگ میں حصہ لیا ہو، اپنے ملک کی خدمت کی، اس نے جرت اور بہادری میں نام پیدا کیا ہو، اس کی شجاعت اس کی قوم کے کام آئی ہو؟ تو یوں لگتا ہے موسیقی سے ریلیونٹ جتنے لوگ ہیں، شاعر، گلوکار، موسیقار، یہ سب اس وصف سے محروم رہتے ہیں۔ پھر موسیقی کی وجہ سے انسان مادی لذتوں میں گم ہو جاتا ہے، کیونکہ میوزک کے ساتھ انسان زیادہ اچھا کھانا بھی چاہتا ہے اور پینا پلانا بھی چاہتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس کی ٹرانس بدلتی ہے نا، تو اس کی ضروریات اس کے اکارڈنگلی بدل جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ موسیقی کی ممانعت کی حکمت واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیوں کی عادات پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں گم ہونے کے لیے کس درجہ تکلفات سے کام لیتے ہیں، تو آپ نے اصولی طور پر بنیادی چیزوں کو حرام کر دیا، اور جو کم درجے کی چیزیں تھیں انہیں مکروہ ٹھہرایا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چیزیں آخرت کو بھلاتی ہیں، ان سے دنیا کی ہوس میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہی اصولی چیزوں میں غم غلط کرنے والی اشیاء بھی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت کی فکروں سے غافل کر دیتی ہیں اور آدمی کا وقت برباد کر دیتی ہیں، جیسے باجے، جیسے شطرنج، جیسے کبوتر بازی اور المعروف لوڈو، جو اکثر لوگ کھیلتے رہتے ہیں۔ اور لوڈو کی بہت ساری فارمز اب تو یعنی لوگ ایک دوسرے سے دور بیٹھے بھی کھیل سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یعنی وہ بھی غافل کر دینے والی مصروفیات میں۔ موسیقی دولت مندوں اور حکمرانوں کا ہتھیار ہے، یہ صرف نظر بن حارث نہیں تھا، ہر دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسلام دشمن قوتیں آج بھی اسی ہتھیار کو استعمال کرتی ہیں۔ میوزک اسلامی سلطنتوں کے زوال کا باعث بنا، کیونکہ جب لوگ میوزک کے عادی ہوئے تو پھر عملی زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ موسیقی ہر قوم کے لیے دیمک ہے۔ حافظ ابن قیم اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مجھے احمقوں کی دو آوازوں سے منع کیا گیا کہ عوام اور خاص جانتے ہیں کہ غنا اور معازف کا فتنہ نوحہ کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی موسیقی کا، گانے بجانے کا، اور کہتے ہیں کہ اس امر کا ہم نے اور دوسروں نے مشاہدہ کیا ہے اور جسے ہم تجربات کی بنیاد پر جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس قوم میں بھی میوزک کا رواج پھیلا اور جس قوم نے بھی ان چیزوں میں مشغولیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیا اور اسے قحط میں مبتلا کر دیا، بدترین لوگوں کو ان کا حکمران بنا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ موسیقی سے اثرات تو ہوتے ہیں، سب سے عجیب بات یہ ہے کہ موسیقی کی وجہ سے دلوں میں نفاق اگتا ہے، انسان خالص نہیں رہ جاتا، انسان کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں پروان چڑھتی ہیں جیسے بدہدی ہے، جیسے
خیانت ہے، جیسے جھوٹ ہے، کیونکہ بذات خود گانوں میں بہت زیادہ چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں. تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ میوزک قرآن کے مخالف ہے، غفلت پیدا کرتا ہے، لوگ قرآن سے غافل ہوتے ہیں. قرآن جو صفات پیدا کرنا چاہتا ہے میوزک وہ صفات ختم کرتا ہے. میوزک نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور قرآن عفت اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. میوزک جسم میں ہیجان پیدا کرتا ہے، سفلی جذبات کو بھڑکاتا ہے، آتش شہوت کو ہوا دیتا ہے اور انسان کو بدکاری پر ابھارتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انسان کو پاک زندگی کے لیے تیار کرتی ہے. اور پھر یہ میوزک ہے جو انسان کا وقار بھی ختم کر دیتا ہے، اور یہ میوزک ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن سے بے تعلق ہو گئے اور جس کی وجہ سے لوگ اپنے رب سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا خوبصورت ہے جو کافروں کے دلوں کو بھی پکڑ لیتا ہے. آج ہماری امت کے افراد اس لذت سے محروم ہیں. وہ لذت جو نالے نیم شب میں ہوتی ہے، وہ لذت جو فجر کی تلاوت میں ہوتی ہے، وہ لذت کہاں چلی گئی؟ آج ہمارے گھروں سے تلاوت کی آوازیں نہیں آتی. خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنا لوگ بھول گئے. لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کے لیے ضروری خیال نہیں کیا. 5 سال کی عمر سے لے کے 10 سال تک کی عمر کے بچے، کتنے بچے ہیں جو فجر کے وقت تلاوت کرتے ہیں؟ اور میں نہیں سمجھتی صرف اتنی عمر کے بچے، بزرگ خواتین کو دیکھیں، نوجوانوں کو دیکھیں، تلاوت کون کرتا ہے فجر کے وقت پہ؟ تلاوت سے انسان کی زندگی میں کتنی راحت آتی ہے، سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، انسان رب سے جڑ جاتا ہے. اور میوزک سے انسان درجہ بدرجہ رب سے دور ہو جاتا ہے. تو میوزک نے جو اثرات چھوڑنے تھے وہ تو چھوڑ دیے. یہ بتائیں نیکی کی محبت کہاں چلی گئی؟ نیکی کرنے والے نیکی پر جم بھی نہیں پاتے میوزک کے ساتھ. ایک نیکی کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، کیونکہ میوزک پھر بھلا دیتا ہے، انسان کو کسی اور ٹرانس میں لے جاتا ہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ نیکی کے کام کے ہم بہت سے ارادے کرتے ہیں. جب ہم ارادے کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مدتیں گزر جاتی ہیں، ہم مسلسل نیکی کے پیغامات بھی سنتے ہیں، لیکن جانے کیا ہوتا ہے، جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں ہم پھر بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا، پھر کوئی یاد دلاتا ہے، پھر یاد آتا ہے، دوبارہ بھول جاتے ہیں. بھول جانا نیکی اللہ کی گرفت میں نہیں ہے؟ کیا اس کی پیشانی کے بال اللہ کی قبضے قدرت میں نہیں ہے؟ کیا نیکی کے کاموں کا یاد نہ آنا اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں ہے؟ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی. اللہ اکبر. وہ رب کو بھول گئے تھے، رب العزت نے انہیں اپنا آپ ہی بھلا دیا. خدا فراموشی کا اتنا بڑا انتقام ہے، انسان خود فراموش بن جاتا ہے، اسے اپنی زندگی کے ضروری کام، اپنی ضروریات بھی یاد نہیں آتی. اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. اب سوچیے تو صحیح، اللہ کی پکڑ کتنی بڑی ہے، انسان کو اپنا مستقبل ہی یاد نہیں آتا. آپ سوچیں یہ ہمارے دل ہیں، یہ دل کی بستی تو خدا کی بستی ہے، اس الہ کی بستی ہے. اس دل کی بستی میں ہم نے کیا بسا لیا؟ اس دل کے اندر کس کی یادیں ہیں؟ یہ دل اللہ کے کلام سے کیوں نہیں پگھلتے؟ حیات بخش کلام اس پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ اس کلام میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو، شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ استغفار کیوں نہیں نکلتی جب اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو؟ کیا یہ غیر محسوس عذاب نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے؟ ہر شخص جو گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ ہم پر تو اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اس کو جان لینا چاہیے غیر محسوس پکڑ زیادہ سخت ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. جس سے نیکی کی توفیق چھن جائے، جس سے نیکیوں کی لذت چھن جائے، کیا وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں ہے؟ کیا اس پر استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس پر دلوں کی پاکیزگیوں کے لیے اپنے رب سے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
آج ارادہ کر لیں اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور جو چیز ہمیں ہمارے رب سے غافل کرتی ہے، جو بھی چیز گپ شپ ہے یا ناولز یا ڈراماز یا موویز یا اسی طرح کی موبائل کی ایکٹیویٹی ہے، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی ہے، کچھ بھی ایسی ہر چیز کو چھوڑ دینا۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے وطروں کی دعا میں یہ نہیں کہتے؟ دعائے قنوت میں سے ایک دعا ہے اور اس دعا کا حصہ ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم اسے چھوڑ دیں گے جو تیرا گناہ گار ہوگا، جو بگاڑ پیدا کرنے والا۔ کیا آپ چھوڑنا چاہیں گے؟ کون کون ارادہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ سے مدد مانگیں گے۔ دیکھیں ہم نہیں جانتے، ہمارے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ سے مدد مانگنی، اور استغفار کے بغیر ظاہر ہے کہ آپ جو بھی دعا کریں گے کیسے قبول ہوگی؟ اپنے رب سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ توفیق دے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما دے اور ہمیں ان تمام کاموں سے بچا لے۔ آیت نمبر 7 ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ غافل کر دینے والے کاموں میں مصروف رہنے والے قرآن سے بیزار رہتے ہیں۔ لہو و لعب کا شہدائی، رقص و سرود کا متوالا، گانے بجانے کا شوقین قرآن کیوں سنے گا؟ اسے ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی۔ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ پیٹھ پھیر لیتا ہے، بہرا بن جاتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، کیونکہ قرآن سننے سے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ مزہ تو درکنار، سننے اور پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگوں کو قرآن سننے سے دکھ ہوتا ہے، بوجھ لگتا ہے، اور کیسے تھے وہ لوگ؟ قیامت کے دن کون گھاٹے میں رہے گا، کون نفع میں؟ قرآن سن کر جنہیں اللہ کی رحمتیں محسوس ہوتی تھیں، جنہیں اللہ رب العزت کی پکڑ محسوس ہوتی تھی، جو اپنی زندگی کے لیے اچھے فیصلے کرتے تھے، اور قرآن انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا تھا۔ یہی کتاب ہے، اس کو پکڑے ضرور رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں زندگی اچانک ایک دن میں نہیں بدل جائے گی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اس نے فرمایا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ مومن کو نعمتوں بھرے جنت کے باغات کی بشارت دی گئی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ وہ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے، کبھی اکتائیں گے نہیں۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، تم ان کو دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی، یعنی غلوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کتنا بڑا شاہکار بنا کر سارے زمانے کے سامنے رکھا ہے، کسی آسمان کا ستون ہی نہیں ہے، اس کی قدرت سے، اللہ کی قدرت سے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جما دیے کہ زمین کہیں گھوم نہ جائے، ہر قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے پھیلائے، بارش کا پانی نازل کیا تاکہ عمدہ قسم کی طرح طرح کی چیزیں اگیں اور تاکہ انسانوں کے لیے روزی کا سبب بنے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔
یعنی ہے کوئی جو ایسی مثال پیش کر سکے؟ رکوع نمبر 11 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ لقمان حکیم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا کی تھی وہ دراصل شکر گزاری تھی، کہ اللہ کے شکر گزار رہیں۔ اسی لیے فرمایا انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا شکر گزار کو ہی شکر کا نفع ملے گا، اور ناشکر انسان سے کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پناہ خوبیوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اوامر و نواہی سمجھائے تھے، پدری شفقت کے تحت اسے حکمت کی باتیں سمجھائی تھیں، اور سب سے پہلا حق بتایا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اپنی اولادوں کو سکھانے والی ہے، اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اخلاص کا حکم دیا اور کہا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی، اس سے باپ کی ذمہ داریوں کا پتہ چلتا ہے۔ پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ بات ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بڑھتا ہے، ماں کمزوری سے بحال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ والدین کا حق ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو تمہاری ماں نے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کے اسے اٹھایا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ پلیز آپ کو کچھ ہو جائے گا، آپ اٹھ کے وضو کرائیں، وضو کر لیں پلیز۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور اس کے راستے پر چلو۔ جس نے میری طرف رجوع کیا پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ والدین کے دباؤ کی وجہ سے نہ دین چھوڑو نہ حسن سلوک، دونوں ہی کام کرنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر لقمان حکیم نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے نیچے ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ انسان کا رائی کے دانے برابر عمل بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تنہائیوں میں بھی چھپا نہیں سکتا۔ جس وقت کوئی لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتا۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی مثال سے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ دیکھو
لقمان حکیم نے کیسے سمجھایا کہ ایک ذرہ ہے جو کسی پتھر کے نیچے چلا گیا، اب تلاش کر کے دیکھیں، آپ عام آنکھ سے دیکھیں گے، آپ کو کیا پتا کون سے والا ذرہ تھا، وہ ذروں کے اندر کہیں مکس اپ ہو گیا، آپ اسے ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا وہ ذرہ آسمانوں میں چلا گیا، سیاروں ستاروں کے درمیان، گیلیکسی سولر سسٹم کے درمیان، بندہ کہاں سے تلاش کر سکتا ہے وسعتوں میں؟ وہ ذرہ زمین پہ آ گیا، نہیں پتہ چل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس ذرے کو وہ جہاں بھی چلا جائے اللہ دیکھتا ہے۔ تو اگر کوئی ذرہ نہیں چھپ سکتا تو انسان کے اعمال کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال چھپا نہیں سکتے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ میں معذرت خواہ ہوں، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ہمت کے کاموں کی وصیت کی لقمان حکیم نے، پہلی چیز نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، انبیاء کی سنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے، لیکن انبیاء کی سنت ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو نماز سکھانے کا حکم دیا، خود اپنے بچوں کو نماز پڑھوائی، اور حضرت اسماعیل کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا۔ نماز بندے کا تعلق رب سے جوڑنے والی ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچے سے نماز پڑھوا لیتے ہیں، اسے نماز کی حقیقت کا ادراک کروا دیتے ہیں، وہ ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اس نماز کی وجہ سے یہ برائی اور بے حیائی سے بچے رہیں گے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تو ماں باپ تو تلقین کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، بیٹا کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرنی، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ کوئی کچھ کر رہا ہو آپ نے اپنا راستہ لینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو بڑے ہمت والے کام ہیں، جن کو بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہے، برائی نہیں برداشت کرنی اور اپنے ماحول میں نیکیوں کو رواج دینا۔ اور چوتھی چیز ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ ذاتی اصلاح کے لیے اور بین الانسانی تعلقات کی درستگی کے لیے رب کی اطاعت پر کاربند رہنے کا حکم ہے، یعنی صبر کرو۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ بچوں کو سخت بنائیں، انہیں نرم بستروں پر نہ سلائیں۔ جتنا زیادہ نرم بستروں پر سوئیں گے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جائیں گے، پھر تو آنکھیں نہیں کھلے گی فجر کے لیے بھی، پھر دنیا میں بڑے کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لقمان حکیم کی وصیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک والدین اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں گے، ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کی توفیق اولو العزم لوگوں کو دیتے ہیں جو عزم کرتے ہوں، پختہ ارادے سے چلتے ہوں۔ یاد رکھیے گا نیکی پختہ ارادے کے بغیر آپ کے اندر آ نہیں سکتی، پختہ ارادہ بہت ضروری ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو۔ سارے ایک ایسی بیماری ہے جو اونٹ کو لگ جاتی ہے، اس کی گردن ایک طرف کو لٹک جاتی یوں، یعنی ایک طرف ہو جاتی، دوسری طرف وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مغرور شخص کے عمل کو سار سے تشبیہ دی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ مرحا اتراہٹ والی چال کو کہتے ہیں۔ یہ اتراہٹ تب آتی ہے جب کسی کو اپنے حسن پر ناز ہو، اقتدار کا مان ہو، جب کوئی مال پر مغرور ہو۔ دراصل یہ خود پسندی ہے جو چال میں نظر آتی ہے،
تو آپ دیکھیں چال کو بھی لقمان حکیم اپنے بچے کی چال کو بھی درست کر رہے ہیں، اپنے بچے کے جیسس کو بھی ٹھیک کریں. وَلَا تُصَّرِ خَدَّكَ فِي النَّاسِ کہ چہرے کے تاثرات ٹھیک رکھو، اپنی چال درست رکھو. اور پھر یہ کہ یہ چال کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی سادھی شریفانہ چال. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے، اپنی باتوں میں فخر کا اظہار کرتا ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز پست رکھو. بے شک سب سے بری آواز یقیناً گدھوں کی ہے. اب دیکھیے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا غرور سے اجتناب کی وصیت، تو تمام چیزیں چاہے فیشیل ایکسپریشنز ہوں، چاہے انسان کی چال ہو، جہاں کہیں بھی غرور نظر آتا ہے اس کو بدل ڈالو. اور یہاں پہ درمیانی چال اور دھیمی آواز کی وصیت ہے، یعنی نہ تو مسکینوں والی چال چلو نہ اکڑ کر چلو، اور اپنی آواز کو ادب کے ساتھ پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے. اونچی آواز کو قابل نفرت بنانے کے لیے گدھے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو گدھا بنانا نہیں چاہتا. تو آپ دیکھیے کہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. آپ نارملی لوگوں کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے، یہاں کھڑے ہوئے وہ باہر کوئی کھڑا ہوا ہے اونچی اونچی آوازیں دیتے ہیں. یہ بدوؤں کی بات تو تھی، لیکن اگر یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حامل لوگ اور جو مسلمان ہیں اگر وہ بھی یہ حرکتیں کریں دیہاتیوں جیسی، تو نیچرلی یہ اسلامی حرکتیں تو نہیں، اسلامی آداب نہیں ہیں. تو اپنے بچے کی چال، اس کی آواز، اس کی یعنی اس کی زندگی میں جتنے بھی امور ہیں، چاہے ظاہری ہیں باطنی ہیں، ہر ایک کا خیال رکھنا ہے. غرور و تکبر پروان نہیں چڑھنے دینا، تواضع والی شخصیت ہو. رکوع نمبر 12 ہے. کیا تم نہیں دیکھتے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی یاد دہانی کروائی، ان پر غور و فکر کرنے کا اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا، بلا علم بلا دلیل جھگڑوں کی وضاحت کی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کا جھگڑا علم کی بنیاد پر نہیں ہے، علم کے بغیر ہے. ان کا جھگڑا ہدایت کی بنیاد پر بھی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو. آباء و اجداد کی تقلید کرنے والوں کو شریعت کی پیروی کی دعوت دی جائے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہاں جواب کا تذکرہ ہے. اور رب العزت نے فرمایا، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. مخلص لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جو خالص ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا تھام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا سہارا کبھی ٹوٹنے والا کبھی چھوٹنے والا نہیں. اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے. ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہم انہیں بتا دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. لوگوں کا کفر آپ کو صدمہ نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے، ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے. کافروں کے لیے دنیا کی قلیل متاع ہے، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ
اکثر لوگ نہیں جانتے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، بے حد خوبیوں والا ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اگر واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمیں ہوں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تم سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کمال قدرت والا ہے۔ اس کے لیے ساری انسانیت کی تخلیق بھی ایک انسان کی تخلیق کی طرح ہے۔ الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، سب ایک مقررہ مدت تک چلتے چلے جا رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کر رکھا ہے، یہ اس لیے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو الوہیت کا کوئی حق نہیں ہے، حق تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو انسان کے تابع کر دیا، اور جب انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ وہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی سیدھے راستے پر قائم رہنے والے ہیں، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر جو نہایت عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ طوفانوں سے بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو کم ہی لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، تقوی اختیار کرو، آخرت سے ڈرو، دھوکے باز تمہارے پیچھے ہے، کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ یقیناً ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب دان ہے، اس کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں۔ یہاں پر سورہ لقمان کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی سمجھ بھی دے، بار بار پڑھنے کی توفیق بھی دے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ سجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بخاری کی 891 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔
یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نے یہ گھڑ رکھا ہے، بلکہ وہ تیرے رب کی جناب سے حق ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ قرآن مجید خود ساختہ نہیں، رب کا کلام ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ہر کام کی ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ سرپرست ہے، اسی لیے وہ عبادت کا مستحق ہے۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے، جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی سارے کام اسی کے کرنے سے ہوتے ہیں۔ وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی منتظم ہے جو غیب اور حاضر کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز اور رحیم ہے، سب پر غلبہ رکھنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے گارے سے کی، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، انسان کی نسل نطفے سے چلائی گئی، پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کا احسان مانو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ زندگی بعد موت کا انکار کرنے والوں کی تردید ہے۔ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ ملک الموت کو ارواح قبض کرنے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 15 ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن مجرموں کی حاضری کا حال ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہو گئی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبری ایمان مطلوب نہیں ہے، سب مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا ہے، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی تصدیق کرنے والے سعادت مند لوگ ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تہجد گزار رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت میں چھپا کر رکھی گئی نعمتیں اور لذتیں ہیں، ان کے عملوں کے مطابق بدلہ ہے۔ تو کیا جو شخص ایمان والا ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہوتے، یعنی مومن اور فاسق۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، مہمان نوازی کے طور پر اس کے بدلے میں جو وہ کام کرتے تھے۔ مومن عالی شان جنتوں میں ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے،
اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، فاسق جہنم میں جائیں گے، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا ضرور مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے عذاب کے علاوہ قریب والے عذاب کی وضاحت کی ہے، قحط، بیماری یا کوئی اور صورت۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، پھر بھی وہ اس سے منہ پھیر جاتا ہے۔ یقیناً انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، چنانچہ آپ اس کی ملاقات سے کسی شک میں نہ ہو، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ شب اسراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے، اللہ والے ہی رہنمائی کے اہل ہیں اور اللہ والے ہی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں اختلافات دور نہیں ہو سکتے، اور کیا اس نے ان کو ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہانک کر لاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی پانیوں کو رواں کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یعنی کافروں کو عذاب کی جلدی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ یہ عذاب کے مطالبے کی وضاحت ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یقیناً وہ بھی منتظر ہے۔ یعنی آپ اطمینان سے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ اسی کے ساتھ سورہ سجدہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الاحزاب کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 17 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تقوی اور دین میں استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور کافروں کی بات نہ سننے اور نہ ماننے اور ان سے مشورہ نہ لینے کا حکم دیا، اور اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ سے پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ جو تم عمل کرتے ہو، کتاب و سنت کی پیروی کر کے ہی رب سے ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، اور اس کی پیروی کرو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے وحی کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مرضی نہیں کرنی، آپ نے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ تو اپنے تمام کاموں میں، تمام معاملات میں، تمام حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تمہارے منہوں کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ متبنہ بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اور ایک شخص کو 2 دھڑ نہیں ملتے۔
یعنی اگر ایک دل ہو دو دھڑ ہو یا دو دل ہو اور ایک دھڑ ہو، ہر دو صورت میں یہ اب نارمیلٹی ہے۔ ادعوہم لیابائہم، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا طریقہ ہے۔ چنانچہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی ہے، لیکن جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرو جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں پر رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مدر آف دا نیشن کا سٹیٹس دیا گیا، اور رشتہ داروں کے علاوہ وراثت کی تنسیخ کی وضاحت ہے۔ سوری۔ پھر فرمایا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا تھا، اور آپ سے بھی نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے، ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت ہی پختہ عہد لیا تھا۔ انبیاء سے لیے گئے عہد کی وضاحت ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسالت کا پیغام پہنچانے کے بارے میں سوال کریں گے، اور جھٹلانے کی پاداش میں سخت سزا دی جائے گی۔ رکوع نمبر 18 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں، چنانچہ ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ غزوہ احزاب کے حالات ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی یخ ہوا بھیجی جس نے خیمے اکھاڑ دیے، گھوڑوں کے رسے ٹوٹ گئے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، ٹوٹ پھوٹ گئیں، آگ بجھ گئی، ہوا اتنی سخت تھی کہ بدن کو چیرتی ہوئی آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کفار کے لشکر میں سخت بدحواسی پھیل گئی۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا تھا، کون ہے جو آپ میں سے جا کر دشمن کی خبر لائے؟ مگر اتنی آندھی میں کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ آخر کار سیدنا زبیر بن عوام نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا۔ 3 بار سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے قطعاً کچھ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے بھی آ کر، یعنی سیدنا زبیر نے بھی آ کر وہی حالات بیان کیے جو لوگ سن رہے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، زبیر، ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ یعنی زبیر نے اس موقع پر کام کیا جہاں سارے لوگ ہٹ چکے تھے، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے دیکھا نہیں تھا، اس سے مراد فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ جب وہ تمہارے اوپر سے تم پر چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور جب دل حلق تک پہنچ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، متحدہ جماعتوں اور بنو قریظہ کی چڑھائی کے واقعات ہیں، اس وقت مومن خوب آزمائے گئے اور ہلا مارے گئے، سخت ہلایا جانا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کی پریشانی کا تذکرہ ہے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا، نازک دور میں
نفاق ظاہر ہو گیا. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، لا مقام لکم فرجعوا، تمہارا کوئی مقام نہیں، کوئی ٹھہرنا نہیں ہے، چنانچہ تم لوٹ چلو. ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ ہرگز غیر محفوظ نہ تھے. وہ بھاگنے کے سوا کچھ ارادہ نہیں کر رہے تھے. منافقوں کی فرار کی کوشش ہے، اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی دشمن گھس آتا، پھر ان سے فتنہ جنگ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا، تو وہ اسے ضرور کر گزرتے اور اس سے دیر نہ کرتے مگر تھوڑی. منافق خوف کی وجہ سے مرتد ہونے کو تیار تھے. بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عہد ہمیشہ سے پوچھا جانے والا ہے. منافقوں کی عہد شکنی اور غداری ہے. آپ کہہ دیں کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، اور تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا. فرار سے موت نہیں ٹلتی، فرار سے عمر میں بھی اضافہ نہیں ہوتا. پھر فرار کیوں؟ اندر کا خوف ہے نا، گھبراہٹ ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو رب کی طرف بھاگتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو رب سے ہی بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو رب سے بھاگے ہوئے ہیں. آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا، وہی محروم کرنے والا ہے. یقیناً تم میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو ہلم الینا، ہماری طرف آؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں. منافقوں کا کام ہے رکاوٹیں ڈالنا. رکاوٹیں ڈالنے والے عملی جنگ میں بھلا کہاں شریک ہوتے ہیں. اشحۃ علیکم، تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں، چنانچہ جب کوئی خوف آ جائے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو. پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو مال کے حریص ہو کر تیز زبانوں کے ساتھ آپ کو تکلیف دیتے ہیں. یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے ہی بہت آسان ہے. منافق بزدل بھی ہوتا ہے، بخیل بھی ہوتا ہے. بزدل جو ہے وہ خوف کھایا ہوا ہوتا ہے، اور بخیل بیچارے سے مال نہیں نکلتا. وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں، اور اگر فوجیں پھر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے کہ کاش واقعی وہ بدوؤں کے ساتھ بادیہ نشیں ہوں، کہ وہ تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو بہت ہی کم لڑتے. منافقوں کی بزدلی کا تذکرہ ہے، اور رکوع نمبر 19 ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے، ہر شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. اتباع رسول کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. نارملی اگر آپ دیکھیں لوگ سونے جاگنے، کھانے پینے میں رسول اللہ کے راستے پر چل لیتے تھے، آج بھی چلنا چاہتے ہیں. لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی چال کیسی تھی، آپ کس انداز میں چلتے تھے، راستوں میں کس طرح سے احتیاط کرتے تھے، مجلسی زندگی کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے تھے، آپ کے کیا معاملات تھے، زمین پر آپ نے کیسی زندگی گزاری، آپ تاجر تھے، آپ کے بچے تھے، آپ کی ازواج تھیں، آپ کی مصروفیات تھیں، آپ اپنی زندگی میں کیا کام سر انجام دیتے رہے. کیا ہم یہ کہہ کے فارغ ہو سکتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے اور ان جیسے ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے وہ عمل مطلوب ہے جو اللہ
اور اس کے رسول کی اتباع والا ہو. ہمارے عمل کا اس وقت تک ہمیں اجر نہیں ملے گا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہ ہو. سب سے بڑا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور رسول اللہ کی اتباع والا کام کر لیں. ہماری زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ ہم رسول کی پیروی کریں. تو پیروی وہ کر سکتا ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنے کے لیے ان کی احادیث کا علم کتنا زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہم کیسے جانیں گے کہ رسول اللہ نے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور ان کے سامنے ایسے کون سے کام ہوئے جن پر آپ نے خاموشی اختیار کی. آپ نے زندگی کیسے برتی تھی، آپ اپنی زندگی میں کیا کام کرتے تھے. ہمارے ہاں تو ہر چھوٹے بڑے معاملے میں لوگ فوراً کسی جاہل سے گائیڈ لائن لینا شروع کر دیتے ہیں. ساری سوسائٹی کی یہی صورتحال ہے، گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے، اب ایک دوسرے سے پوچھیں گے اب کیا کریں اب کیا کریں. اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. یعنی نہیں معلوم تو پھر کسی جاہل سے پوچھ کے کیا فائدہ ہوگا، نہ اس کو پتا. ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور. دیتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے. اور مومنوں کی طرف سے قتال میں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے. غزوہ احزاب کے واقعے پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا. اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قلوں سے اتار لایا اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے تھے. بنو قریظہ قتل ہو رہے تھے اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا وارث بنا دیا جس کو تم نے پامال نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. بنو قریظہ کی زمین ان کے گھروں اور مالوں کے مالک بدل دیے گئے. سبحان اللہ، یعنی مال تو ہے، گھر بھی ہیں، مالک بدل گئے ہیں. آخری آیات ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دوں اور اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دوں. رسول اللہ نے امہات المومنین کو جو اختیار دیا، چاہو تو دنیا اختیار کر لو اور چاہو تو آخرت اختیار کر لو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا اختیار دے دیا. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے. ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. اسی کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا. اگر خاص بندہ برائی کرے گا تو اس کا عذاب بھی خاص ہوگا، اس کا عذاب بھی 2 گنا، اور اگر نیکی کرے گا تو اس کا اجر بھی 2 گنا. الحمدللہ پارہ نمبر 21 کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالی ہم سے اس کاوش کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کی سچی سمجھ نصیب کرے اور توفیق دے اپنے زندگی کا وقت ہم نکالیں اور
اس قرآن کو اچھے انداز میں سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ آمین ثم آمین۔ کیا ہم تلاوت سن سکتے ہیں؟ جی 22واں پارہ۔ رمضان 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 22ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 1 ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کی دوہری ذمہ داری کی وجہ سے ان کا دوہرا اجر ہوگا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزأن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ ازواج مطہرات کو گفتگو کے آداب سکھائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تلقین کی گئی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام آپ سے سرزد نہ ہو جس سے رسول اللہ پر آنچ آئے، کیونکہ دنیا والوں کو آپ کے گھرانے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا بہت موقع ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ اپنے مقام کی حفاظت اس طرح کر سکتی ہو کہ دنیا میں اپنی اصلاح کرو اور تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ اسی لیے فرمایا ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو فلا تخزأن بالقول، تو بات میں نرمی اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے۔ یہاں یہ بات اس لیے کہی گئی کہ آپ لوچدار آواز میں نرم گفتگو نہیں کریں گی، کیونکہ اس کی وجہ سے دلوں میں فسق و فجور رکھنے والے آپ کے بارے میں شبہ کریں گے۔ لوچدار آواز میں یا نرم آواز میں بات سے مراد ہے بناوٹی لہجہ، سویٹنس لا کے آواز میں بات کرنا، شیریں گفتاری کو کہتے ہیں لوچدار آواز میں بات کرنا، لگاوٹ والی بات کرنا، یعنی آپ جیسے نارملی بات کرتے ہیں اس طرح بات کرتے رہیں تو مردوں سے بات کرنے میں کسی کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر خصوصی طور پر ایسا لہجہ بنائیں جس کی وجہ سے مردوں کا دل اکھڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ گھروں میں قرار پکڑنے کے حکم کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو پوری دنیا کے لیے مثال بنایا گیا۔ ازواج مطہرات کی اصلاح کے لیے آیات نازل کی گئیں کہ دیکھو آپ کا گھر بھی ہے، آپ کا معاشرہ بھی ہے، آپ کا مقام عزت والا ہے، اپنے گھروں میں رہا کرو، صرف ضرورت سے گھر سے باہر نکلو۔
گھر عورت کے لیے قرار پکڑنے کی جگہ ہے. لوگ خود بھی کہتے ہیں میرا گھر میری جنت، ہوم سویٹ ہوم. جنت سے مراد سکون کی جگہ ہے. عورت کا اصل مقام گھر ہے، کیونکہ یہاں پر ایسی سوسائٹی میں جہاں معاشی ذمہ داریاں بھی عورت کے کندھوں پہ ڈال دی گئیں، یہ بات سمجھنی مشکل ہو گئی عورت گھر میں کیسے رہے. جہاں عورت کو یہ سکھایا جائے کچن کو لگاؤ تالا، تو ظاہر ہے کہ وہاں عورت کا گھر میں کیا کام بچا کہ عورت نے جب کھانا بھی نہیں بنانا، جب باقی کام بھی نہیں کرنا، اپنا کھانا خود گرم کر لو. یعنی کھانا گرم بھی نہیں کرے گی اب عورت، کھانا باہر سے آئے گا، کھانا بھی ہر کوئی خود لے گا، اور باقی بھی اپنے کام خود کر لو. تو ظاہر ہے کہ ایک پورا نظام ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس نظام کو تبدیل کر کے نیا نظام لانا چاہتے ہیں. گھروں کے لیے نیا نظام ہے. یہ پہلے تو نیو ورلڈ آرڈر تھا نا، ریلی وہ نیو ورلڈ آرڈر بھی دراصل اسی پیغام کو لے کر آیا تھا کہ گھروں میں اب نیا قانون چلے گا، نئی چیزیں چلیں گی. تو اصل بات یہ بنیادی بات ہے، عورت تعلیم کے لیے باہر نکلے، بزنس کے لیے نکلے، جاب کے لیے نکلے، عورت کسی کام کے لیے نکلے، فالتو نہ نکلے، بلا جواز گھومنے پھرنے کے لیے نہیں. ہاں سیر و تفریح کے لیے گھر والے لے جانا چاہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے لیے اپنی تعلیم کے وقت گھر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے عورت چاہتی ہے کہ میں جاب کر لوں، کاروبار کر لوں، خود کماؤں. جب وہ کماتی ہے تو اس کا اپنا، اس کے گھر والوں کا، اس کے بچوں کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے. دوہری تہری ذمہ داریاں عورت کے کندھوں پہ ڈال دی گئیں. اب سوچئے گھر کا کام، گھر کی ذمہ داریاں کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں. بچوں کی پرورش کی ذمہ داری، ان کی پیدائش، ان کی تربیت، اور پھر گھریلو امور میں تمام رشتہ داریوں کو نبھانا بھی، باقی تمام. یہ بہت بڑا کام ہے بھائی. مرد کے کمانے کے مقابلے میں یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ تب بھی عورت بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے. عورت نے شوہر کا خیال بھی رکھنا ہے، اولاد کا خیال بھی رکھنا ہے، گھر کا بھی، رشتہ داریوں کا بھی. تو عورت تو ایک نیٹ ورکنگ کرتی ہے نا کاموں کی. عورت کا کوئی ایک کام ہوتا ہے، لیکن اگر عورت کمانے کے لیے نکل جائے تو یہ سارا کچھ چھوٹتا ہے. ہمارے سوسائٹی کے مرد کی ڈیمانڈ تو نہیں چھوٹی، لیکن بہرحال ایک یعنی عدم توازن کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو بات یہ کہ پہلی ذمہ داری کو چھوڑ کر دوسری ذمہ داری کی طرف توجہ کرنے والا عقل سے فیصلہ نہیں کر پاتا. پہلی ترجیح گھر ہے، پھر معاشی ذمہ داریاں. تو عورت پر معاشی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہی نہیں. اس لیے اگر عورت کام کرنا چاہے اسلام روکتا نہیں ہے، اس کا پیسہ اس کا اپنا ہے. اس کو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر میں سب کے ساتھ اپنے پیسے بھی ساتھ ڈالو تاکہ گزارا چلے، کیونکہ عورت کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں خرچ کیا جا سکتا. جو ورثے میں سے ملے، جو تحفہ ملے، جو جیب خرچ ملے، جو اپنی کمائی ہو، وہ اس کا مال ہے. اب وہ چاہے تو خرچ کر دے، نہ چاہے تو نہ خرچ کرے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو. باہر نکلتے ہوئے خاص ہدایت ہے، سج دھج کا مظاہرہ نہ کریں. ایسے سج کر نہ جائیں کہ مردوں میں شہوانی رو دوڑے. مفسرین نے تبرج کی وضاحت کی ہے کہ عورت مٹکتی ہوئی زینت کا اظہار کرتی ہوئی چلے جس سے مرد کی جنسی خواہش بھڑکے، ایسے باریک عریاں لباس پہنے جس سے اس کے جسم کا پردہ نہ ہو. ریلی اب تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم تھوڑا یعنی آج سے 10-20 سال پہلے کی بکس بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ذرا بہت زیادہ پیچھے چلے گئے، کیونکہ کل تک باریک لباس تھا، اب ہے ہی نہیں. جدھر سے جی چاہتا ہے ادھر سے ہی لباس ختم کر دیا جاتا ہے. کبھی بازو ختم، کبھی یعنی آپ کی جو زینت کے مقامات ہیں ان پر سے اگر لباس ہی اتر جائے، جیسے گلے سے کپڑا کاٹ ڈالیں، اور جیسے پینٹس کے اوپر ٹاپس پہنتی ہیں لڑکیاں تو پیٹ بھی سارے نظر آ رہے ہیں. اور ٹخنے تو سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ٹخنوں کو اوپن رکھیں، اور اپنی لیگس میں سے کچھ حصہ تو باہر نظر ہی آنا چاہیے. اتنے اطمینان سے وہ عورت اور لڑکی بیٹھتی ہے جس کے ٹخنے اور پاؤں اور ٹانگیں ننگی ہوں. وہ سمجھتی ہے کہ اب میں نے حق ادا کر دیا، اب میں سوسائٹی میں مس فٹ نہیں ہوں. انفارچونیٹلی میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہی، کسی ایک شخص پہ،
اوور آل سوسائٹی کا بیہیویئر ہے، سوسائٹی جس کا شکار ہو گئی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جس کا شکار ہو گئے، کیونکہ گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر میں اب صورتحال اسی نوعیت کی ہو گئی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی خاتون خوشبو لگائے پھر وہ مردوں کے درمیان جائے تاکہ وہ مرد اس کی خوشبو سونگیں تو وہ خاتون ایسی ہے ایسی ہے. آپ نے اس خاتون کو شدید برا کہا. اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون خوشبو لگا کے مردوں کے درمیان جاتی ہے تو اسے واپسی پہ غسل جنابت کرنا چاہیے. یعنی یہ اتنا برا عمل ہے، اس کی کراہت کو پورے طریقے سے واضح کیا. تو بے پردگی گناہ کبیرہ ہے، جہنمیوں کی صفت بھی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے اس کے بارے میں علم دیا. 2 جہنمیوں کی ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے. اور دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جو پاکیزہ کپڑوں میں ملبوس ننگی ہوں گی، خود بھی مائل کرتی ہیں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج کی لڑکی، اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھپانا ہے. اب اس نے سیکھ لیا ہے کہ میں نے مردوں کو مائل کرنا ہے، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا سوسائٹی میں. تو آپ نے فرمایا خود بھی مائل ہوتی ہیں، ان کی طرف مائل بھی ہوا جاتا ہے. ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح جھکے ہوئے کوہان کی طرح ہیں. یعنی جیسے اونٹ کا یوں کوہان ہوتا ہے نا، اس طرح سے ان کے سر کے یوں کوہان، یعنی بالوں کے سٹائل. وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی لمبی مسافت سے ہی پائی جائے گی. مسلم کی 1388 نمبر روایت ہے. اس میں کوئی شک نہیں، زینت عورت کا حق ہے. مسلمان عورت زینت کی نمائش نہیں کرتی کیونکہ اظہار کرنا ناحق ہے. یعنی زینت اپنے دائرے کے اندر تو اس کا اظہار ہو سکتا ہے، دائرے سے باہر نہیں. حق اور ناحق کے فرق کو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے. نامحرم مردوں کے سامنے زینت کا اظہار کرنا ناحق ہے. شادی بیاہ کی تقریب ہو یا کسی اور قسم کی پارٹی ہو، عورت سجی بنی ہو یا اس نے اس کو یعنی اتنے بھرپور طریقے سے سجی بنی نہ ہو، ہر صورت میں اظہار کرنا ناحق ہے. اظہار نہیں کر سکتی عورت. تو عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے کچھ آداب ہیں. دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلیں، بے حجاب نہ نکلیں، خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں، سادگی کے ساتھ حجاب میں نکلیں. نہ زینت کا اظہار ہو، نہ خوشبو پیامبر بنے، نہ زیورات کے بجنے کی آواز ہو، نہ ناز و انداز والی چال ہو، نظروں کی اور زبان کی حفاظت ہو، اور راستے کے آداب کا خیال رکھا جائے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے. ازواج مطہرات کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا کہ گھروں میں فضول گپ شپ کے لیے، غیبتیں چغلیاں کرنے کے لیے نہیں رہنا، گھروں میں صرف سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں رہنا. گھروں میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اچھے طریقے سے یاد کرو. عورت نے نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے، تربیت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاکرہ کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس وجہ سے اس کو گھر کے اندر سکون کی زندگی بسر کرنے کا موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے اور ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 2 ہے ان المسلمین والمسلمات، یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد
اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آخرت کے ثواب کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں میں مساوات ہے۔ ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ نے اجر میں برابری رکھی ہے۔ جیسے پیدائش کے اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق نہیں، یعنی جسمانی طور پر تو فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجے کے اعتبار سے فرق نہیں رکھا۔ اسی طرح نیک عمل کے اجر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا، یعنی حتمی فیصلہ کر دیں جب کہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ نے اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا نکاح فلاں سے کر دیں تو نیچرلی، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے، تو اس کے بعد کسی کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہ جاتا۔ تو مومن مردوں اور عورتوں کو رسول اللہ سے اپنے والدین، اپنی اولاد، دنیا کے کسی انسان، حتیٰ کہ خود اپنے نفس سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ سیدنا انس سے روایت رسول اللہ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے غرض پوری کر چکے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے سیدنا زید کو حکم دیا اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھو۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے انہیں پہلے متبنہ بنایا تھا، بیٹا بنایا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو آپ نے حرم میں جا کے اعلان کر دیا تھا کہ آج سے کوئی زید بن محمد کو زید بن محمد سے نہ پکارے، کیونکہ اس کا اصل نام زید بن حارثہ ہے، حارثہ کا بیٹا ہے۔ سیدنا زید کی شادی آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر دی تھی، اور آپ کی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب ان کے ساتھ نکاح پر اچھا محسوس نہیں کرتی تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ سیدنا زید آزاد کردہ غلام تھے اور وہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، ان کے ساتھ ان کا دل ملتا نہیں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے متبنہ کے حوالے سے ایک رسم کو توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا ہے آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کہہ رہے تھے بیوی کو طلاق نہ دینا، کہ جب تک بیوی پاس رہے گی تو ظاہر ہے کہ عرب کی یہ بہت بڑی رسم تھی، اور عرب سمجھتے تھے کہ بہو کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی وہ بہو تھی ہی نہیں، وہ تو منہ بولے رشتہ تھا اور منہ کی بات تھی، حقیقت تو نہیں تھی اس میں۔ تو اتنی بڑی رسم کو توڑنا اس کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور اللہ کے رسول کو خوف تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود سیدہ زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔
سیدہ زینب کہتی ہیں سب لوگوں کے نکاح تو زمین پر ہوئے، میرا نکاح تو آسمانوں پر ہوا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کروا دیا، اور اس میں بڑی حکمت تھی۔ تو یوں متبنہ کی اس رسم کو کلی طور پر ختم کر دیا گیا۔ نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے کیا ہوا ہے۔ متبنہ کی طلاق یافتہ بیوی منہ بولے باپ پر حرام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے، تبلیغ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے بعد آنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے رسول اللہ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا، اسے ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ اس گھر کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ سنو، وہ اینٹ میں ہی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ بخاری کی 3535 نمبر روایت ہے۔ اور سیدنا صحابان کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا۔ ذکر اللہ کی کثرت کی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر دل، زبان اور اعضاء سے کرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ اپنے بدنوں کو کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ رکھیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ یعنی ذکر میں تو نمازیں آ جاتی، قرأت قرآن آ جاتی ہے، مجالس علم بھی ذکر کی صورت ہے، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر سب اس کی صورتیں ہیں، استغفار بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی، اطاعت کے سارے کام بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے صبح و شام یہ کلمات 100 بار کہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تو قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے یہ کلمات اس سے زیادہ کہے ہوں گے۔ وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور وہی ہے جو تم مومنوں پر ہمیشہ سے نہایت رحم والا ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سلام بھی کرے گا، باعزت اجر دے گا، یعنی جنت کی نعمتیں، کھانے پینے کے انتظامات، محلات، باغات وغیرہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شخصیت ہے، پوری دنیا کی مشترک میراث ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے پیغمبر نہیں ہیں، آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی حیات میں ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے گوشوں کے بارے میں کیسے حفاظت کا انتظام کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں کو پہنچایا۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق دینا۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننے کا حکم دیا گیا۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو، چنانچہ تم انہیں کچھ سر و سامان دے دو اور انہیں رخصت کر دو۔ اچھے انداز سے رخصت کرنا، صحبت سے پہلے طلاق پر عدت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اے نبی یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے، اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مومنوں کے سوا، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی بڑی حکمت ہے۔ دیکھیے، آپ کو جن رشتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا، عیسائیوں کے ہاں کزن سے شادی صحیح نہیں سمجھی جاتی۔ اب وہ سائنٹیفکلی لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کزن میرج نہیں کرنے، کزن میرج کی وجہ سے اولاد پر برے اثرات آتے ہیں۔ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ سے ان رسومات کو توڑوایا گیا، اور عرب قبائلی نظام پر چل رہے تھے۔ قبیلے میں اکثر یہ نظام ہوتا تھا، اگر کسی قبیلے میں بیٹی کی شادی ہو جاتی تھی تو اس سے دشمنی ختم ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ کی دعوت کے پھیلاؤ میں ان آپ کے نکاحوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے مختلف قوموں اور قبائل میں نکاح کیے، اس کی وجہ سے عورتوں کی تربیت کا موقع ملا۔ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں، اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جس کو اپنے پاس طلب کریں، ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور وہ سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان کو ان سب کو دیں، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے حلم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ازواج کے معاملے میں باری مقرر کرنا واجب نہیں تھا، اگرچہ آپ نے عدل کیا، باریاں مقرر کی، لیکن اگر آپ نہ بھی کرتے تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں تھی۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ معذرت خواہ ہوں، رکو نمبر 4 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو
مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ بلا اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخلے کو روک دیا گیا۔ یہ آیت حجاب کے نام سے مشہور ہے۔ پہلی بات کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان کے دسترخوان پر نہیں آئیں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نہیں آ سکتے تو بغیر اجازت کسی کے دسترخوان پر بھی نہیں جانا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے تو پھر جانا چاہیے۔ اس دور میں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں ہر ایرے غیرے کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں صحابہ کرام سوچتے تھے کہ ان کو ہر ایک کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے۔ سیدنا عمر نے اس کا مطالبہ کر دیا، تب رب العزت کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اب اگر کسی نے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، رازوں سے واقف ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ کن رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرنا، یہاں ان کے بارے میں رب العزت نے توجہ دلائی ہے۔ انشاءاللہ آگے کا حصہ ہم کل کے دن پہ دیکھیں گے۔ اصلاح کے 7 رنگ ہیں اور قرآن کا رنگ ہے۔ قرآن یاد دہانی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ قرآن نصیحت ہے، نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور دعا کا رنگ ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے دیجئے، اور دعا ہے شوہر بیوی کے آپس میں محبت کے حوالے سے، کیونکہ محبت کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں، وہی جس کو چاہتا ہے محبت دیتا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، تو ایک دفعہ اس دعا کو دہرا لیجئے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور نماز کا رنگ ہے رکوع۔ دیکھیں گے آج جب کوئی رکوع میں جاتا ہے نا تو کیسے جھکتا ہے، جیسے آپ بکرے کو دیکھیں، گائے کو دیکھیں، بیل کو دیکھیں، جانور جھکتے ہیں اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان بھی رب کے سامنے جھک کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ مسلم کی 1814 نمبر روایت۔ جھکنا عاجزی کی علامت ہے۔ انسان کا سر ہی نہیں، اس کے جذبے بھی جھکتے ہیں۔
رکوع بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کو عاجزی مطلوب ہے، اس کو عاجزی پسند ہے. جھکنا تکبر کی نفی ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. رکوع کر کے یہ معاہدہ ہوتا ہے یا اللہ تیری خاطر کہیں بھی جھکنا پڑے گا، جھک جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ والدین کے سامنے جھکنے کے لیے کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے والدین کے سامنے رحمت کے بازو، رحمت کے ساتھ اپنے بازو جھکا دو. چوتھا رنگ ہے تسبیحات نماز کا. نماز میں خشوع کے لیے تسبیحات بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ فرماتے تھے سبحان ربی العظیم، تو آپ کہتے تھے اس کے علاوہ تسبیح ہے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. دہرائیں گے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. یہ مسلم کی 1089 نمبر روایت ہے. یا اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور ایک اور تسبیح ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. صحیح مسلم کی 1091 نمبر روایت ہے نہایت پاک مقدس ہے فرشتوں اور روح کا، یعنی جبریل علیہ السلام کا پروردگار. خشوع کے لیے اگر نماز کے دوران نظر ادھر ادھر زیادہ بھٹکتی ہے تو ابتدائی طور پر کسی کونے میں نماز پڑھنی ہے جس کے سامنے دیوار ہو، تاکہ آپ کہیں اور ادھر ادھر نظر نہ کر سکیں. اخلاق کا رنگ ہے مومن بھائی کو خوش کرنا. سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے بعد الفرائض، فرائض کے بعد ادخال السرور علی المسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا، یعنی اس کے لیے خوشی کا موقع فراہم کرنا ہے. ادخال السرور کے لیے لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں ہم تو جوک اسی لیے کرتے ہیں لوگوں کے دل میں خوشی داخل ہو جائے. تو کسی کا مذاق اڑانا یقیناً ایک کے لیے اگر خوشی کا باعث ہے تو دوسرے کے لیے دل آزاری کا باعث ہے. یہ جہالت کے کاموں میں سے. اسی لیے جب بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو خوشی داخل کرنے کے لیے آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں، کسی کا دکھ بانٹ لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی طریقہ جو آپ اختیار کرنا چاہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ کا رنگ ہے افضل صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، افضل صدقہ قطع تعلق کرنے والے رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے. یعنی وہ جو رشتہ جوڑ کے نہیں رکھنا چاہتا، جب آپ اس کے لیے صدقہ کرو گے یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. آج کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی ہستی کا خوف مانگنا ہے تاکہ قرآن حکیم میرے لیے یاد دہانی بن سکے. اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث بننے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ان رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے جو ہم سے ناراض ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ اے پاک پروردگار، آپ سے استدعا ہے ہماری خطاؤں، گناہوں، غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی تمام بے اولاد لوگوں کو اولاد نصیب فرمائیے۔ الہی بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجئے۔ الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دیجئے۔ الہی جن کے بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں اپنے خاص فضل و کرم سے بہترین انتظام فرما دیجئے۔ الہی جن کے رزق میں تنگی ہے الہی رزق میں کشائش عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی جتنے ہاتھ اٹھے ہیں الہی سب کے دلوں میں دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، الہی سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ رمضان رمضان